جی میں ان سوالوں پہ ڈسکشن کروں گا کامران نثار صاحب سے. ڈسکشن ہم شروع کرتے ہیں. ہمارے میزبان تو آج یہی ہیں سر. ایک تو یہ سوالات ہیں، اور ان سوالات کے ساتھ ساتھ جو سوالات آن لائن آتے جائیں گے ہمارے پاس، ان کے جوابات بھی میں آپ سے درمیان میں لینے کی کوشش کرتا رہوں گا. اور اس کے ساتھ ہم آخر میں بات کریں گے آپ سے صوفیزم پہ، جو آج سوشلزم پہ، سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس میں بھی میں آپ سے ان پٹ لینا چاہوں گا. تو میرا وہی پہلا سوال، آپ پہلے تو شروع کیجئے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آپ بتائیے کہ خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے، اور کیا ہم اپنی زندگی اپنی شرطوں پر اس کو مانے بغیر گزار سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا فائدہ، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس پہ تفصیلی بات کیجئے 2-4 منٹ میں سر. جزاک اللہ. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و اہل بیتہ و اہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ جو ڈسکشن ہے اس حوالے سے، یہ جو سوال ہے بیسکلی کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے بغیر بھی کیا ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے اپنی شرائط پر اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر. تو اس کے ہمارے سامنے جواب خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول کے تحت دیا ہوا ہے کہ میں نے انسان کو زمین پر اپنا نائب جب بنا دیا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی نیابت کا اختیار انسان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. انسان اگر اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہتا تو کوئی زور زبردستی نہیں لائے، اور اگر لاتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنا ہی مفاد یا اپنا ہی بینیفٹ. اللہ پر ایمان لانے سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل میں ایمان ہوتا کیا ہے اور اس کی کتنی طاقت ہوتی ہے. تبھی ہم اللہ پر ایمان یا کسی بھی شے پر یا ذات پر ایمان کی بات کر سکتے ہیں. اگر ایمان کو پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا، جس میں مختصراً میں سمجھانا چاہوں گا کہ سائیکولوجیکلی بھی یہ دیکھا گیا ہے، اور میڈیکل سائنس میں اسپیشلی یہ چیز ٹیسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو شاید جو میڈیکل کے شرکا ہیں ان کو معلوم ہوگی یہ بات کہ ایک خاص ایفیکٹ ہوتا ہے جس کو پلیسیبو ایفیکٹ کہا جاتا ہے. پلیسیبو ایفیکٹ ایک اتنا کڑا ایفیکٹ ہوتا ہے دماغ کا کہ دماغ اگر کسی بات پہ یقین کر لے، چاہے وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، ریگارڈ لیس. جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو حقیقتاً ڈاکٹر شاید نہیں ہوتا، اور یا ہوتا ہے تو اس کو ان کی بیماری سمجھ نہیں آتی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ملک شوگر کی یا اس قسم کی کوئی بھی ایکس وائی زی دوائی انہیں دے دیتے ہیں. اور وہ دوائی لینے کے بعد اس بندے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو افیکٹ ہو رہا ہے اور وہ واقعی میں ٹھیک ہو جاتا ہے. پلیسیبو میڈیسن بھی ہوتی ہے، پلیسیبو سرجری بھی ہوتی ہے. یعنی کہ کچھ لوگ جو ڈاکومنٹڈ اسٹڈیز میں ہے کہ وہ آتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہے، کوئی پین ہے، مسلسل ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے، اور ان کو وہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے گردے میں یا ہمارے پتہ نہیں کہیں پر کچھ بھی کوئی ایشو ہے، مسئلہ ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بالکل آپریشن تھیٹر میں لے کر جاتے ہیں، وہ ماحول فراہم کیا جاتا ہے. اس ماحول کو فراہم کرنے کے بعد ان کو جی عثمان، کوئی مسئلہ ہوا ہے شاید سر کی طرف سے. سوال ہمارا جی جاری ہے ابھی کہ خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے، کیا ہم اپنی زندگی اپنی شرطوں پر اس کو مانے بغیر گزار سکتے ہیں یا نہیں. یہ بہت بنیادی سوال ہے. عثمان، معاملہ کیا ہوا ہے؟ دوبارہ آ گئے. جی سوری، وہ نیٹ چینج ہو گیا اس وجہ سے. جی آپ جاری رکھیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو.
جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک پلیسیبو جو تھی سرجری بھی ہوتی ہے، جس میں ان کو اس ماحول میں لے کے جایا جاتا ہے جو کہ باقاعدہ ایک پورا ایک ماحول ہوتا ہے آپریشن کا، اور ان کو اینستھیشیا دیا جاتا ہے اور ان کو ایسا فیل کرایا جاتا ہے کہ جیسے اب ان کا آپریشن ہونے والا ہے۔ اس آپریشن کے دوران جو ایکچولی کوئی آپریشن نہیں ہوتا، وہ بندہ بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور اس کے ہلکے سے جو ہے کٹ لگا کے واپس اس کو واپس بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ جاگتا ہے تو یہ ڈاکومنٹڈ اسٹڈیز ہیں، آپ ان کو کسی بھی میڈیکل جرنل میں، میڈیکل اسٹڈیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بندہ فیل کرتا ہے کہ آپریشن کے بعد کہ واقعی اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹرز بھی اس کو یہی شو کرتے ہیں، ایوری بڈی شوز ہم کہ ایسا ہی ہے، تمہارا واقعی میں آپریشن ہوا ہے۔ اس کو یہ کبھی بتایا نہیں جاتا کہ آپ کی ایکچولی ایک پلیسیبو سرجری کی گئی ہے۔ پلیسیبو مطلب جھوٹی، جو ایکچولی سرجری نہیں ہے۔ اور اس اس کے سے بعد میرا وہ ایک سوال بندہ، آیا ہے، جی جی، اگر آپ ناراض نہ ہو، یہاں ہوں، میں آپ کی بات تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہ ایمان کی اہمیت بتا رہے ہیں آپ، لیکن اس ایک وضاحت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر خدا نہیں بھی ہے، فرض کیجئے تو، لیکن میرا اس کو مان لینا یہ میرے لیے تو اچھا ہو جائے گا۔ یہاں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس وضاحت سے کچھ ایسا ایسا فیل آ رہا ہے کہ اگر نہیں بھی ہے خدا تو کوئی بات نہیں، میں نے تو مانا ہوا ہے، کیونکہ میں نے مانا ہوا تو میری زندگی پہ اس کے اثرات پڑ جائیں گے، تو یہ ایمان کے اثرات کی بات تو ہو رہی ہے، ساتھ میں اس پہ بھی، اس کو بھی کاؤنٹ کیجیے گا۔